محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا رلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جب ایک حافظ قرآن لڑکی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی قبر میں آگ جلنے لگی۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس سے اللہ پاک نے اس دنیا کے لیے اس کو عبرت بنا دیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہم اس لڑکی کی شوہر کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محسن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد تھے، میں، میرے ماں باپ اور میری ایک بیوہ پھپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے ماں کا غم بلانے کے لیے بہت سہارا دیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے اور دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دے۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا مرکز رہا۔ پھر میں کچھ عرصے کے بعد سنبھل چکا تھا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی کی تلاش کی جانے لگی۔ تب میرے پھپھو کو میرے مرحوم شوہر کے خاندان میں سے ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کم عمری میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں، صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ خود بہت پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات سے بہت زیادہ اثر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھپھو نے پہلی ہی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا۔ میری بیوی نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ بعد میں بھی اپنے بہن کی شادی ہونے تک، بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو میں ضرور کیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی۔ میری بیوی اور میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں کی جیسی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کی صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہمارے شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور رحمتیں یاد دلائی کرتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بڑھنے لگی تھی اور میری بیوی کو بہت زیادہ باتیں سنایا کرتی تھی، یوں جیسے سب کچھ میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو بہت زیادہ سمجھا کر تک چکا تھا۔ الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگتی اور ہمیں علاج کروانے کا کہا کرتی تھی تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اس پریشانی میں وقت گزرتا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔
شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ عطا فرمایا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ چکی تھی۔ میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میری بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ جب غسل وغیرہ دیکھ کر اس کو ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا سما ہو۔ یوں ہی میری بیوی کو دفن کر دیا گیا۔ نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسے میں تو پانی ہوائیں بھی چلنے لگی کہ سب حیران پریشان۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کا موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز تو پانی جھکرے چلتے رہے۔ میرا بچہ ہر وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا تھا اور اس سے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر تو پانی، بارش اور ہوائیں تھم چکی تھی، آسمان صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کا اس حال میں رونا اور اس طرح اس کا رونا مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ اس طرح خواب میں رونا مجھے بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک اور نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دی ہوگی۔ میں نے دعا کے ہاتھ اٹھائے کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنی بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد اس کی قبر کی حالات کا بھی اندازہ لگانا چاہا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالات دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے دل خوف سے پھٹنے والا تھا کہ جس عورت کو میں نے نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سے مضبوط مرد بھی اندر سے ہل چکا تھا۔ میری بیوی کی قبر پٹی پڑی تھی اور اس سے دعا نکل رہا تھا۔ اس قبر سے آگ نکل رہی تھی۔ وہاں اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ میرا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی مزدور میری بیوی کی قبر کو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر میں مٹی ڈال کر یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو دیکھ کر بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ اتنی نیک تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں تھی جو کہ مجھے سوچ سوچ کر پاگل کر رہی تھی کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے۔
یہ سوچ سوچ کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی قبر کے اوپر آیا عذاب مجھے دھچکا پہنچا رہا تھا۔ ہر مشکل میں اپنی بیوی کو صابر اور شاکر دیکھا۔ مجھے ڈھونڈنے میں بھی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میری بیوی کی حقیقی اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش کہ مجھے اس گناہ کا پہلے ہی پتہ چل جاتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا، مگر ان دنوں کیا چل رہا تھا؟ میرا بیٹا رات کے وقت کون سنبھال رہا تھا؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی محروم بیوی کے لیے بے چین تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی تھی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے بڑی مشکل سے 21 یا 20 روز ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے۔ کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں یہ صدمہ ابھی تک بھول نہیں پایا تھا۔ میں ابھی تک صدمے میں تھا۔ پھپھو نے بڑی ہی تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور مجھے کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو وہ نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی۔ ان کی بینائی بھی بہت کم ہو چکی تھی اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب نے میرے پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے شام کو واپس آیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھپھو نے میری نکاح کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر دی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ میں خاموشی سے نکاح خوان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھپھو نے میرا نکاح میری محروم بیوی کی بہن سے کروا دیا تھا۔ اس نکاح کے بعد میں بہت زیادہ اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ جیسا میرا دل میری پہلی بیوی سے مطمئن تھا، ویسی دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پائے گا۔ میری وہی معاملات تھے۔ میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا، شام کے وقت گھر لوٹ آتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے بڑی خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل دماغ یہ بات سوچنے لگا۔ اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ میں نے آج تک کبھی اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سے زیادہ سمجھ رکھتی تھی۔ اس لیے اپنی بہن کا مجھ سے اس نے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام کرنے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات پر اس کی طرف متوجہ کیا تھا، اس کے چہرے پر پلا سکون اور تاثرات تھے۔ اس سے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ یہ بات عجیب کیفیت میں پڑ گیا تھا۔ جب اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے۔ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیران اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔
تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں ہے، وہ اس کی جگہ لے کر کتنی خوش اور کیسے مطمئن نظر آ سکتی ہے۔ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کی قبر میں آیا عذاب مجھے یاد آ رہا تھا اور وہ اس عذاب کو کس طرح جھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں بغیر سوچے سمجھے اس کی بہن کے سامنے بول دیا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے میں تھی، مجھے دیکھتی رہی، پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اس سے روتا دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس دن مجھے تعقب کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اس سے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری نہیں سنتی تھی۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا کہ یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اس سے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گھر بڑھا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی۔ اس نے مجھے اپنی بہن کی اصلیت بتائی، جس سے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی، حافظ قرآن تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے جو بھی کچھ آیات پڑھی اس بچے کو پڑھ کر پوک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی اور نیک لڑکی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذات نام پر قرآن پاک کی آیات لکھ کر دیتی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم بھی نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اس سے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا تھا کہ اس لڑکے کی خواہش پوری ہو گئی۔ ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو روز آئے دن ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذات بنواتے تھے، ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے جب چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن قرآن پاک کی آیات الٹ لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہو چکی تھی۔ بہن کو روکنے لگی، اس سے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی اگر ایسا نہیں کرتی ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ اس بات پر میں بہت زیادہ غصہ ہو گئی۔ بہن کو کہا کہ اسے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ حرام کام تم نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو میں بہت زیادہ سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی اور روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کی لالچ میں سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز پڑھنے والی تھی، ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ کبھی نہ چھوڑا اور پیسے کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دینے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔
میں گمسم ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کر رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسے حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نواز دیا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی پر اتنی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب موت آ جائے تو اس کو کبھی بھی عذاب سے نجات نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے تعویذات اور جادو ٹونے سے بچائے اور ایسے گناہ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔